بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ ہندو مسلم فساد، یہ تو مجھے یاد نہیں کون سی تاریخ تھی، مگر یہ یاد ہے کہ جو تاریخ سرکار سے طے ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے دنگے شروع ہوئے۔ میں ہر روز کگری بل سے امیراں کدل تک سیر کے لیے دریا کے ساتھ ستھو پر پل تک آیا کرتی تھی۔ اس دن ستھو پر امیراں کدل کے پل سے پہلے دیکھا کہ ایک کشمیری پنڈت کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا ہے۔ مسلمان کشمیری ہاتھ میں ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ سمجھ میں نہ آیا اور نہ یہ احساس ہوا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ پنڈت کا خون دیکھ کر میں زور سے چیخی، نانے کو آواز دی، اس کو چھڑاؤ ورنہ یہ جان سے مار دے گا۔ نانا جو بہت طاقتور اور اونچا لمبا تھا، اس نے دوڑ کر بتیا کو پکڑ لیا۔ پنڈت کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بتیا کو کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ڈنڈا چھوڑ دو، اگر یہ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ نے بہت برا کیا، میں نے اس سور کو مارنا ہے، یہ ہندو ہے، ہمارا خون چوستا ہے، ہم نے ان ہندوؤں کو ختم کرنا ہے، یہ کافر ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ چودھری غلام عباس کا کیا دھرا تھا۔ اگر مطالبات مہاراج کے پاس لے کر آتا تو اس کی تمام معتبری ختم ہو جاتی۔ اگر مسلمانوں کا سمجھوتا ہو جاتا تو پھر اس کو کوئی نہ پوچھتا۔ لیڈر بننے کا شوق تھا، جسے یہ چسکا پڑا کبھی ختم نہ ہوتا۔ کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہ کرے، دھوکے بازی سے بھی منہ نہ موڑے۔ اس کے سامنے ایک ہی مثال تھی، وہ تھا شیخ عبداللہ۔ اس وقت شیخ صاحب پر جموں کشمیر کے لوگ جان دیتے تھے اور اس کی ابھی ابتدا تھی۔ یہ بھی وہی مقام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا وکالت میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو تمام زندگی گمنامی میں ہی گزرے گی۔ جو تاریخ کشمیر آنے کی مقرر تھی اس سے ایک دن پہلے ہی فساد شروع کروا دیے۔ دنگا فساد بھیڑ چال ہی ہے، جب شروع ہو جائے تو ہر ایک لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا تو آج تک نہیں چلا کہ اس نے یہ بات کس طرح پھیلائی کہ سرکار کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کاش منسٹر سب مسلمانوں کو بلا کر تقریر کر کے آتا کہ سرکار نے ایسا کہا ہے۔ حقیقت کا کسی کو علم نہ ہوا، یہی دو تین جانتے تھے۔ دونوں جگہ جموں کشمیر میں سرکار کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ سرکار کو سخت صدمہ تھا، بار بار یہی بات دہراتے کہ میں نے کہلا بھیجا تھا تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، ہر جائز مطالبات مانے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کیوں وعدہ خلافی کی؟ کیا ان کے مطالبات صرف دنگا فساد تھے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ہمیشہ ان کی بہتری ہی سوچتا ہوں۔ انہوں نے یہ صلا دیا، کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہ سمجھا، یہی کہتا تھا میرے لیے دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ ریاست میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں برابر ہیں، دکھانا چاہتا تھا انصاف کیا ہوتا ہے۔ افسوس میرے سب ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ 3-4 دن یہی باتیں ہوتی رہیں۔ تمام سٹاف بغیر جواب دیے سنتے رہتے۔ نواب خسرو جنگ، باقی مسلمان ADC آنکھیں نیچی کر کے سر ہلاتے رہتے۔ سب جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سب مطالبات پورا کرنے کے لیے سرکار دستخط کر چکے ہیں، جس سے ہندو سخت ناراض تھے۔ سرکار کو اتنا صدمہ تھا، مجھے بھی ہر روز بلانا چھوڑ دیا۔ کئی دفعہ 4-5 دن گزر جاتے۔ جب جاتی تو دیکھتی ہر طرف خاموشی، نہ ہنسی نہ مذاق۔ سرکار پریشان اور چپ، اچھائی برائی کی بھی بات نہ کرتے، خاموش بیٹھے رہتے۔ ایسا معلوم ہوتا ان کی سب خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آنکھوں میں گہری سوچ، خیالوں میں گمسم۔ شاید اتنا رنج کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی آرزوئیں دل میں ہی دفن ہو گئیں۔ مہارانی کے ساتھ خاص لگاؤ نہ تھا، ورنہ دکھ میں اگر ساتھی ہو جس سے اپنی دکھ سکھ کی بات کر سکے تو آدھی تکلیف بانٹی جاتی ہے۔ مہارانی دھرم کوٹ بھی ناراض ہو کر اپنے والد کے پاس دھرم کوٹ چلی گئی تھی۔
یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دل کی باتیں کر سکیں۔ نواب پالن پور جگری دوست تھے، وہ بھی شاید یہ حالات سن کر آئے تھے۔ نظر یہی آتا تھا کہ سرکار کا دل بجھ گیا ہے۔ میرا آنا جانا بھی کم ہو گیا، کھانے پکانے والا قصہ بھی ختم ہو گیا، ورنہ ہفتے میں 2-3 بار یہ رونق ہو جاتی تھی، خود بھی پکاتے اور ہنسی مذاق ہوتا، بحث ہوتی۔ ان کی دنیا ہی بدل گئی، کسی پر بھروسہ نہ رہا، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے۔ باہر آ جانے کے بعد پروگرام ختم ہو گئے۔ جن کے سامنے بڑے مذاق اور باتیں کی ہوئی تھی سخت شرمندہ ہو گئے، مثلاً کئی لطیفے جن میں کسی مہاجن کی بزدلی، کنجوسی، چالاکی کا ذکر ہوتا۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہندوؤں کو ذلیل کرتے تھے، بلکہ وہ کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو دلیر، سچا اور سیدھا سادہ سمجھتے۔ کئی دفعہ اپنی برادری کے کرنلوں، جنرلوں سے ایسی باتیں کر چکے تھے، چھوت چھات کے معاملے میں بھی خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ کئی دفعہ سب کے سامنے یہ کہہ چکے تھے کہ میں سب کا ہوں، ہندو بھی مسلمان بھی میری رعایا ہیں، مسلمان کا بھی ریاست پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہندوؤں کا ہے۔ ان کے سامنے سخت نادم تھے۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو آپ اٹھانا چاہتے تھے وہی آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے نہیں، کل بھی ہمارے نہیں بن سکتے۔ جیسے ہمارے باپ دادا سلوک کرتے تھے وہی ٹھیک تھا۔ شکر ہے انہوں نے خود ہی آپ کی آنکھیں کھول دی۔ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، یہ بچھو ہیں، یہ موقع ملے گا تو کاٹنے کو دوڑیں گے۔ یہ سب باتیں سرکار کو سننی پڑتی۔ اس قسم کی باتیں سن سن کر وہ دن بدن چڑچڑے ہوتے گئے، خاموشی بڑھتی گئی، ہنسی غائب ہوتی گئی۔ میری بھی سرکار کے ساتھ ہی دلچسپی تھی۔ شام کو تیار ہوتی، محل جاتی، کچھ گانا بجانا ہوتا، کچھ ہنسی مذاق۔ صاحبزادہ نور محمد جو کبھی خاموش نہ بیٹھتا تھا، اب ایسا ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ سب اے ڈی سی، کیا مسلمان کیا ہندو، سب چپ چاپ۔ ایسا ماحول ہو گیا کہ سٹاف میں بھی ہندو مسلمان الگ الگ دکھائی دینے لگے۔ وہ آپس میں پیار، ہنسی مذاق، سب کھنچاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ میرا بھی یہ حال تھا کہ جب وہاں جاتی دل گھبراتا، سوچتی ان کو گانے کا کیا مزہ آتا ہوگا۔ شاید اس لیے بلاتے ہیں کہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، یا شاید اوروں کو دکھانے کے لیے کہ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ 100% یقین تھا کہ ان کو گانے کا بالکل مزہ نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کرسی کے پاس بھی بٹھاتے مگر کوئی بات نہ کرتے۔ ان کا ہر چیز سے دل اکتایا ہوا نظر آتا۔ کبھی کسی جاگیردار یا منسٹر کو بلاتے تو خود بھی تھوڑی سی شراب پیتے، کبھی کوئی فالتو بات نہ کرتے۔ میں نے کبھی کسی کو ایسے بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح سرکار کو دیکھا۔ کھانا آتا وہ بھی بے دلی سے کھاتے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ کئی دفعہ دل چاہتا کہوں سرکار آپ ایسا نہ کریں، بیمار ہو جائیں گے، مگر میری بساط ہی کیا تھی۔ باوجود اتنی پریشانیوں کے ایک دفعہ بھی ناراضگی سے نہیں بلایا، بلکہ دل رکھنے کے لیے 1-2 باتیں بھی کر لیتے۔ ان کی ہر چیز سے بے اطمینانی ظاہر ہوتی۔ تمام مسلمان سٹاف بھی بجھا بجھا رہتا۔ یہ معلوم ہوتا جیسے بہت شرمندہ ہیں۔ سب آپس میں کھینچے کھینچے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ میرا ایسا دم گھٹتا کہ 1 منٹ ٹھہرنے کو دل نہ چاہتا۔ سب چہل پہل سرکار کے دم سے تھی۔ جب ان کی یہ حالت تھی تو ملازم کیسے خوش رہ سکتے؟ اس میں سرکار کا بھی قصور نہ تھا۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی کسی پر توقع رکھتا ہو اور وہ بچائے دوست کے دشمن نکل آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سرکار کو تو اللہ نے عزت، دولت، شہرت، حکومت، ریاست سب کچھ دیا تھا۔ یہی شوق تھا کہ میں ایسی چیز کروں جو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں، یہ کہیں کہ مہاراج ہو تو ایسا ہو۔ مگر اس حادثے کے بعد وہ یہ محسوس کرتے تھے جیسے ان کے لیے اب کوئی کام نہیں رہا، ریاست کو ان کی ضرورت نہیں، دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اتنا بڑا دغا وہ نہ سہار سکے۔ بڑے بڑے خواب ایک ہی دن میں الٹ پلٹ ہو گئے۔ ریاست اخبار اور رنویر اخبار جو جموں سے چھپتا تھا جھوٹی خبروں سے بھرا ہوتا۔ ریاست اخبار نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ملکہ پکھراج زہر لے کر گئی، فوراً پتہ چل گیا، مگر سرکار نے یہ کہہ کر کہ بچپن سے اسے پالا ہے معاف کر دیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر چھپتی۔ کئی جموں کے لوگ مجھ سے پوچھتے
تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ہر روز ایسی ایسی خبریں چھاپتا کہ لوگوں کو یقین آنے لگا۔ جو جموں سے باہر رہتے تھے انہیں یقین تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں جیل میں ہوں۔ جب گانے کے لیے گئی تو اخبار ساتھ لے گئی اور سرکار کو خود پڑھ کر سنائی۔ کہنے لگے، پہلے بھونکتا تھا، اب پاگل ہو گیا ہے۔ سرکار کو دیکھ کر دل دکھتا تھا۔ مجھے بہت پیار تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ حالات بہتر ہو گئے، مگر سٹاف میں آپس کا کھنچاؤ بدستور قائم تھا۔ اب میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ اگر واقعی کوئی میرے پاس زہر رکھ کر شکایت کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ ماں اور نانے کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، ایسا نہ ہو سچ مچ ہی قید ہو جاؤں، کوئی بھی زہر رکھ کر پکڑوا دے۔ نانا اور ماں بھی نوکری چھوڑنے کے برخلاف تھے، مگر ڈر سے آہستہ آہستہ تیار ہو گئے۔ مگر میری ہمت جواب دے گئی۔ جب سرکار بلاتے تو ارادہ کر کے جاتی، مگر سرکار کو دیکھتے ہی ارادہ بدل دیتی۔ یہ خیال آتا کہ یہ کہیں گے یہ بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، یہ بھی اوروں کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑنا ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ شاید میرا وہم ہو، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ستمبر کا مہینہ آ گیا، سب جموں آ گئے۔ جموں آ کر سرکار نے 1.5 مہینے نہ بلایا۔ 1.5 مہینے کے بعد جب محل گئی تو خیال تھا کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہوگا، مگر وہی خاموشی، وہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حسب معمول کھانا آیا، نہایت خاموشی سے کھانا کھایا۔ سرکار نے اشارے سے پاس بلایا اور پہاڑی کی فرمائش کی۔ میں نے پہاڑی شروع کر دی۔ بول تھے، کس کس جاں نوکری، کس کس رونا ساٹھے کول۔ خدا معلوم اس وقت کیا بات میرے دل میں تھی۔ اس انسان کو جس نے پیار دیا، عزت دی، دنیا کی ہر چیز دی، اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایسا سما بندھا کہ گاتے گاتے رونا آ گیا۔ سرکار اندھیرے میں تھے، خدا معلوم ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں۔ گانا ختم ہوا، سرکار نے بلایا، کرسی کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی تک مجھ پر گانے کا اثر تھا۔ سرکار نے بات کرنے کی خاطر کہا، کشمیر سے ٹھیک ٹھاک آ گئیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ضرور سرکار سے کہہ دوں گی، مگر جب ان کی طرف دیکھا تو بات کرنے کے ارادے سے ہی پسینہ آ گیا۔ ایک لفظ نہ کہا، یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں نے 1.5 مہینہ نہایت بے چینی سے گزارا ہے۔ 7 بجے ہر روز انتظار کرتی تھی۔ کاش میں کہہ دیتی، آپ مجھے کیوں بھول گئے؟ گانا نہ سنتے مگر بلا تو لیتے۔ انہیں پتہ تو چلتا کہ مجھے ان کے ساتھ پیار ہے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، مگر میری تو آج تک یہ حالت ہے۔ کبھی بیٹے بیٹیوں کو پیار نہیں جتایا، کبھی گلے سے نہیں لگایا۔ بس اسی طرح ہوتا رہا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد بلاتے، اسی طرح محفل ہوتی، گھر آ جاتی۔ کشمیر جانے کا وقت آ گیا۔ کشمیر میں بھی مہینے میں 1-2 بار بلاتے۔ میرے لیے سوائے سیر کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک روز چنار باغ گئی۔ ہاؤس بوٹوں کے لیے یہ بیسٹ جگہ تھی۔ جو لوگ سیر کے لیے آتے یہی کوشش کرتے کہ چنار باغ میں جگہ ملے۔ فائدہ یہ تھا کہ لوگ ہاؤس بوٹ کے سامنے تھوڑی سی گراؤنڈ کرائے پر لے لیتے۔ جو بچوں کے ساتھ آتے گراؤنڈ کے ارد گرد کناتے لگا لیتے، جس میں تمام دن دریاں قالین بچھا کر صحن بنا لیتے۔ اگر ہاؤس بوٹ میں گرمی لگے تو باہر سو جاتے۔ یہاں سیر کرنے کا بڑا مزہ آتا۔ ہر ہاؤس بوٹ کی کھڑکیوں سے الگ الگ نظارے آتے۔ ہر ملک کے لباس، خوبصورت عورتیں، بدصورت عورتیں، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی گوری، کوئی کالی، ہر قسم کے لوگ آتے۔ اسی لیے چنار باغ اکثر لوگ سیر کو جاتے، رونق اور چہل پہل ہوتی۔ میں بھی چنار باغ سیر کے لیے کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ ایک ہاؤس بوٹ کے آگے چند لڑکے دری بچھا کر گانا سن رہے تھے۔ ایک آدمی بڑی اچھی سندھی بھیروی گا رہا تھا۔ 7-8 بیٹھے خوب گا دے رہے تھے۔ میں نے گانے کی وجہ سے چال بالکل دھیمی کر دی۔ اتنی اچھی کافی گا رہا تھا کہ مزہ آ گیا۔ 2 دن کے بعد پھر ادھر سے گزری۔ اسی طرح پھر محفل جمی ہوئی تھی، مگر کوئی اور آدمی گا رہا تھا۔ باقی آدمی بلند آواز سے واہ واہ کر رہے تھے۔ سب گانا سننے میں ایسے محو تھے کہ تقریباً 10 منٹ تک کھڑے ہو کر میں گانا سنتی رہی اور کسی نے میری طرف نہ دیکھا۔ ارد گرد کا ان کو کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے ایسا چسکا پڑا کہ روز جانا شروع کر دیا۔
जब उधर से गुजरती गाना बजाना जरूर होता। हर रोज दोपहर को वो जरूर गाना सुनते, सबके सब अच्छा गाते। मुझे अफसोस हुआ, काश अगर अच्छे हालात होते तो सरकार को मजबूर करती कि आप मर्दों का गाना भी सुनकर देखें। यहाँ आए हुए हैं, अगर अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा सुनकर बंद करवा दें। मगर आजकल तो सरकार पहले ही हर चीज से बेजार है। ये भी पता चल गया कि गाने वाले कौन थे। एक छोटा गुलाम अली, दूसरा तवक्कुल हुसैन, तीसरा रफीक गजनवी। ये बात मुझे साजिंदों ने बताई। ये किसी के साथ आए हुए हैं। एक दिन गुजरी तो कोई गाना वाना नहीं था। एक नौजवान हाउस बोट के तख्ते पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने गौर से उसे देखा और तेजी से गुजर गई, थोड़ी दूर जाकर ये देखने के लिए कि क्या अब भी मुझे देख रहा है या नहीं। पीछे मुड़कर देखा, वो मुस्कुराया। शर्मिंदा होकर तेज कदम उठाए। इरादा कर लिया कि अब इधर से नहीं गुजरूंगी। 2 रोज के बाद ये सोचकर कि गाने में वो इतने मगन होंगे किसी को पता नहीं चलेगा, चिनार बाग फिर गई। आज गाना हो रहा था। आज भी सब दरी पर बैठे दाद दे रहे थे। वो आदमी भी उनमें था। फौरन उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गई कि समझता होगा शायद उसे देखने के लिए आती हूँ। जल्दी से वापस आ गई और फिर चिनार बाग न गई। मेरी उम्र 15 साल की हो चुकी थी। कभी कभी दिल में अजीब ख्याल आते। दिल चाहता किसी के साथ इश्क हो जाए। कोई कहे मुझे तुम्हारे साथ इश्क है, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कोई शहजादा आए, मैं उसे प्यार से देखूं, वो मुझे देखे। अकेले बैठकर बातें करें जहां कोई और ना हो। जो चाहूं करूं, जहां दिल चाहे जाऊं। मगर कहीं आना जाना नहीं था। महल में वही घिसे पिटे आदमी जिनको 6-7 साल से देख रही थी। ना उनको मेरे साथ दिलचस्पी थी, ना मुझे। कभी हीर बनती, कभी सोहनी। ना कोई रांझा आता, ना महिवाल। एक दिन बैठे बैठे सोचा, काफी मुद्दत से निशात बाग नहीं गए। डोंगे में सैर भी होगी, कश्मीरी खाने का मजा आएगा। डोंगा किराए पर लिया, वाजे को बुलाया। उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले तकिए लगाकर बैठ गए। कोई ताश खेलने लगा, कोई दरिया की रफ्त देखने लगा। मैं खिड़की के ऊपर चढ़कर बैठ गई। इतनी देर में खचखच करता एक डोंगा हमारे डोंगे के साथ आ मिला। उसमें गाना हो रहा था। 4-5 मिनट डोंगा साथ साथ रहा। हमारा और उनका पूरा आमना सामना हुआ। डोंगा हमारे आगे निकल गया। जब निशात बाग पहुंचे तो जहां हमने बैठने के लिए कालीन बिछाया, उन्होंने भी इरादतन या वैसे ही हमारे बिल्कुल करीब फर्श बिछाया। थोड़ी देर के बाद गाना शुरू हो गया। जो लोग बाहर से आते मुझे कोई ना पहचानता। अलबत्ता जम्मू के लोग जानते थे, मगर उनको पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। तमाम पार्टी मुझे अच्छी तरह देखने की कोशिश करती। 5-6 साल मुलाजमत में गुजर चुके थे। तकरीबन हर शहर में मशहूर था कि मैं महाराज की मुलाजिम हूँ। ज्यादा शोहरत रियासत अखबार ने कर दी। हर एक की ख्वाहिश होती कि मुझे देखे। मैं ऐसे सादा लिबास में रहती कि किसी को पता न चलता, ना मेकअप करती। घर पर आने की किसी को इजाजत न थी। मुझे कोई नहीं पहचानता था, मगर ये पार्टी मालूम होता था पहचानती थी। इनके बार बार देखने से, एक दूसरे से बातें करने के अंदाज से जाहिर था कि इनको पता है। मैंने बिल्कुल इनकी तरफ न देखा। इनकी तरफ पीठ करके गाना सुनती रही। हम तो 4 बजे उठकर घर आ गए, मगर उनकी महफिल अभी जमी हुई थी। उसके बाद ना चिनार बाग गई, ना पता चला वो कब और कहाँ चले गए।